Welcome to English with Sahih Fayaz. Today you're gonna be taught present perfect tense. आज आपको present perfect tense पढ़ाया जाएगा. एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला अहम tense, लेकिन बदकिस्मती से इसको ज़्यादातर गलत इस्तेमाल किया जाता है और complicated बनाया गया है, जो कि एक बहुत आसान सा tense है. Complicated बनाया गया कि चुका है, आता ये लगाओ चुकी, रहा, रही, ताहे, तीहे, etc. हम अपने वीडियोस हर वीडियो में ही बताते होते हैं कि ताहे, तीहे, चुका है, चुकी है, etc. इस तरीके से कभी इंग्लिश नहीं सीखा जा सकता. ये एक ट्रेडिशनल रटा है जो कि बदकिस्मती से सालों से चलता आ रहा है. अभी भी स्कूलों में इसी तरीके से पढ़ाया जाता है और यही वजह है कि स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं सीख पाते. ग्रामर उनको एक बहुत बड़ी चीज़ लगती है. इस वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिटेल तफसीलन समझाएंगे और आप देखेंगे कि कितना आसान है. लेकिन इसके लिए लाजिम है कि आपने पिछली वीडियोस देखी हो ताकि आपका आइडिया कंसेप्ट टेंसेस के हवाले से, जुमला बनाने के हवाले से क्लियर हो. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट, it shows an action which started and finished at an unparticular time in the past. प्रेजेंट परफेक्ट उस अमल को ज़ाहिर करता है. पूरी ज़ुबान अमल के बारे में हर वीडियो में ये बताते होते हैं. हम हर वीडियो में ये बताते होते हैं कि पूरी ज़ुबान अमल, वर्ब के बारे में. प्रेजेंट परफेक्ट उस अमल को ज़ाहिर करता है जो पास्ट में हुआ हो लेकिन टाइम मालूम ना हो. सिंपल पास्ट टेंस हमने पढ़ाया हुआ है, वीडियो चैनल पर मौजूद है. Simple past shows an action which started and finished at a particular time in the past. Simple past में और present perfect tense दोनों ये ज़ाहिर करते कि अमल past में हुआ. फर्क क्या है? फर्क ये है कि simple past में अमल past में हुआ हो लेकिन time का तज़किरा लाज़िम है. It is important to mention the time when an action occurred in the past. सिंपल पास्ट में ये लाजिम है कि अमल पास्ट में तो हुआ है लेकिन कब, आपने टाइम का तज़किरा करना है. जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टाइम के तज़किरे वाले शब्द से आज़ाद है, बस अमल पास्ट में हुआ है. सिंपल पास्ट में हम अमल के साथ साथ वक्त में भी इंटरेस्टेड होते हैं. We are not only interested in action but also in time. Whereas in present perfect tense, our main focus is upon action rather than time. Time is not supposed to be mentioned in present perfect tense. Present perfect में आपने time का तज़किरा नहीं करना कि अमल past में हुआ है और इस time में हुआ है. Simple past में it is important to mention the exact time. ये लाज़मी है कि time mention करें. For example, वही बात ज़हन में रखिए, दोनों अमल, दोनों tenses ये ज़ाहिर करते हैं कि अमल past में हुआ है. लेकिन अगर time मालूम हो तो आपने time का तज़किरा करना हो तो simple past इस्तेमाल करें. Time मालूम ना हो या आपने time का तज़किरा नहीं करना तो फिर present perfect tense इस्तेमाल करें. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि रेहान ने मैट्रिक 2016 में पास किया. पास करने का अमल पास में हुआ है और टाइम मालूम है कब, 2016 में, तो ये सिंपल पास है. बट नाउ इफ आई से कि रेहान ने मैट्रिक पास किया है, रेहान ने मैट्रिक पास किया है, या किताबी वो रट्टे वाले इंग्लिश में कहते हैं रेहान मैट्रिक पास कर चुका है. लेकिन स्पोकन में चुका चुकी ज्यादा नहीं, बस हमने चुका चुकी इन चीजों को नहीं देखना. अमल पास्ट में हुआ है, टाइम मालूम है, सिंपल पास्ट टेंस. अमल पास्ट में हुआ है, टाइम नहीं मालूम, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है. रेहान ने मैट्रिक पास किया है या रेहान मैट्रिक पास कर चुका है, अमल को देखे अमल पास करना. अमल पास्ट में हुआ है, कब, टाइम का तज़किरा है, नहीं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. फॉर एग्जांपल हम आपसे पूछते हैं कि आपने खाना खाया है, आप कहते हैं हाँ मैंने खाना खाया है. खाने का अमल पास्ट में हुआ है, कब, is the time mentioned in this sentence? No, टाइम का तज़किरा नहीं. We are just interested in action, not in time. हम सिर्फ एक्शन में इंटरेस्टेड, टाइम में नहीं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. But now if I ask you when did you have or when did you eat lunch, आपने लंच कब खाया, आप कहते हैं मैंने 2 बजे लंच खाया. खाने का अमल पास्ट में हुआ है बट एट दिस पर्टिकुलर टाइम, कब, 2 बजे. एक्शन तो पास्ट में हुआ है लेकिन साथ में टाइम का तज़किरा भी है, तो ये सिंपल पास्ट है. तो मेन डिफरेंस जो सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, दैट्स ओनली ऑफ टाइम, वो सिर्फ टाइम का है. अगर अमल पास्ट में हुआ, टाइम मालूम हो तो सिंपल पास्ट में.
As I mentioned before, in simple past, you're not only interested in action but also in time. Simple past में हम सिर्फ action में interested नहीं होते, time में भी interested. Whereas in present perfect tense, our main focus is only upon action. You're just interested in action. हम सिर्फ action में interested होते. We're not interested in time at all. हम time में बिल्कुल interested नहीं होते. That's why the time is not mentioned. इसलिए time का तस्करा नहीं किया जाता. लोग क्या गलती करते हैं? सिंपल पास्ट इस्तेमाल करते टाइम का तस्करा नहीं करते, ये गलत है. दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते साथ में टाइम का तस्करा करते, दैट्स आल्सो रॉन्ग. बेस मेन यूज योर प्रेजेंट परफेक्ट का है, इसमें टाइम का तस्करा आपने अमल बस इतना देखो अमल पास्ट में हुआ है, टाइम मालूम है सिंपल पास्ट, अमल पास्ट में भी टाइम नहीं मालूम, प्रेजेंट परफेक्ट. स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर यही बात जो हमने की वो यहाँ लिखी, choose an action while starting and finished at an unparticular time in the past. उस अमल को जाहिर करता है जो पास्ट में एक नामालूम यानी गैर महसूस वक्त में हुआ हो, टाइम का तज़किरा नहीं. जबकि सिंपल पास्ट के डेफिनेशन में हमने लिखा है, वीडियो चैनल पर मौजूद है, कि अमल पास्ट में हुआ हो, it choose an action which started and finished at a particular time in the past. अमल पास्ट में हुआ और टाइम मालूम हो, वो सिंपल पास्ट. टाइम नहीं मालूम, प्रेजेंट परफेक्ट. स्ट्रक्चर हर टॉपिक में ये दो पॉइंट्स बताते होते हैं कि two things regarding every topic must be kept in mind. The first one is idea. पहली बात, उसका आइडिया कि किस लिए इस्तेमाल होता है. अपनी नेटिव लैंग्वेज में, इंग्लिश में तो याद कर ले बहुत अच्छा है, अपनी नेटिव लैंग्वेज में आइडिया अपने जहन में. दूसरा स्ट्रक्चर, बनाने का तरीका, फॉर्मूला, हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट का आइडिया तो ये अमल पास्ट में हुआ है, टाइम नहीं मालूम, उसके लिए हम प्रेजेंट या टाइम का तज़किरा नहीं करना चाहते. प्रेजेंट परफेक्ट structure, subject plus have. Present perfect tense में have और has helping verb यानी auxiliary verbs इस्तेमाल होते हैं. सर हमने पहले क्या helping verb auxiliary verb कोई मानी नहीं देते, ये tense की पहचान होते हैं और tense बनाने में main verb की मदद करते हैं. जिस तरह present continuous में इस्तेमाल, simple future में was, present perfect में have. So subject plus have has plus third form of verb. In present perfect tense, which form of verb is this? Third form of verb. Plus roots, rest of the sentence. बाकी जो कहाँ पर have helping verb इस्तेमाल करने, कहाँ पर has. इनको कहा जाता है perfective auxiliaries. कौन से auxiliaries? Perfective auxiliaries. यानी primary auxiliaries की तीन किस्में हैं, to be auxiliaries, to do auxiliaries, and perfective auxiliaries. To be, to do, दोनों हमने डिस्कस किए हुए हैं और ये perfective auxiliaries. सब्जेक्ट पे नाउन ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ इन दोनों में से हमने हैज ऑक्सिलरी इस्तेमाल की. ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हैज. जबकि आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव ऑक्सिलरी इस्तेमाल की. हैव या हैज इसके मुताबिक इस्तेमाल करना और फॉलोड बाय थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. एग्जांपल, रेहान ने मैट्रिक पास किया है. रेहान मैट्रिक पास कर चुका है, चाहे उर्दू में आप या किसी पश्तो में या किसी और ज़बान में आप किस तरह भी कहते हैं, बस अपनी ज़बान में, चाहे पश्तो, उर्दू हो, कोई और पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची, कोई भी आपकी लैंग्वेज है, सिर्फ इतना देखे अमल पास में हुआ है, टाइम मालूम है तो सिंपल पास इस्तेमाल करें, टाइम नहीं मालूम तो प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करें. वो चुका चुकी रही, वो रटों से निकल आए, ट्रेडिशनल रटे जो लगवाए जाते हैं, सही है, उनसे निकल आए. सो टाइम मालूम है प्रेजेंट सिंपल पास्ट, टाइम नहीं मालूम प्रेजेंट परफेक्ट. रेहान ने मैट्रिक पास किया है, पास करने का अमल पास्ट में हुआ है, लेकिन टाइम का तज़किरा है कि कब पास किए, नहीं, टाइम का तज़किरा नहीं, हम सिर्फ एक्शन में इंटरेस्टेड है. क्या रेहान ने मैट्रिक पास किया कि नहीं, हाँ उसने मैट्रिक पास किया है, पास करने का अमल पास्ट में हुआ है. अमल कौन सा? पास करना. किसने? रेहान ने. सो रेहान सिंगुलर है, हैज, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ पास करना, पास्ट बीए. रेहान सॉरी बीए, हमने बार-बार मैट्रिक का. रेहान हैज पास्ड बीए, रेहान ने बीए पास किया है. कोई पूछे आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्यों इस्तेमाल किया, हर वीडियो में ये बात हम बताते होते हैं कि क्यों का जवाब आना चाहिए. हम बताते भी होते हैं हर वीडियो में कि आपने सिंपल पास्ट क्यों नहीं इस्तेमाल किया, प्रेजेंट परफेक्ट क्यों इस्तेमाल किया. तो हमने पहले भी कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट because this action occurred in the past at an unparticular time.
یہ عمل پیاس میں ہوا ہے اور ٹائم نہیں معلوم، پہلا. اور دوسرا بنانے کا طریقہ، سبجیکٹ بھی لگایا، ہیو ہیز بھی لگایا، اور تھرڈ فارم ہم نے دونوں شرائط پوری کی، ہم اپنے جملے پر یقین ہے کہ صحیح. لہٰذا نیمیٹک پیاس کے عمل پیاس میں ہوا ہے اور ٹائم نہیں معلوم، اس کے لیے پریزنٹ پرفیکٹ استعمال ہوتا ہے. دوسرا شرط اسٹرکچر بنانے کا طریقہ، ہم نے بنانے کا طریقہ بھی فالو کیا، ہم اپنے جملے پر یقین ہے کہ صحیح. اب اگر ہم کہیں ریحان نے 2016 میں BA پیاس کیا، پیاس کرنے کا عمل پیاس میں ہوا ہے لیکن ٹائم معلوم ہے، تو پھر پریزنٹ پرفیکٹ ہے سمپل پیاس. اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ سبجیکٹ پلس ورب سیکنڈ فارم پلس ورب، جو کہ چینل پر ویڈیو موجود ہے. ریحان نے 2016 میں BA پیاس کیا. ریحان passed BA in 2016. So that's the difference between simple past and present perfect. Another example, آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے لنچ کھایا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں میں نے لنچ کھایا ہے. وہ آپ کے صرف کھانے میں انٹرسٹڈ ہے کہ آیا آپ نے عمل کیا ہے کہ نہیں، وہ آپ کے ٹائم میں نہیں انٹرسٹڈ. In present perfect we are mainly interested, majorly interested in action rather than time. ہم majorly action میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ٹائم میں نہیں انٹرسٹڈ ہوتے. ہاں میں نے لنچ کھایا ہے، کھانے کا عمل پیاس میں ہوا ہے، ٹائم کا تذکرہ ہے نہیں ہے. آئی کھانا عمل ہے، کس نے کیا؟ میں نے. ڈور آف این ایکشن عمل کرنے والا سبجیکٹ کہلاتا ہے. آئی کے ساتھ ہم auxiliary. آئی ہاف، پھر ورک کی باری ورکوں سے کھانے کو ایٹ طرفوں، سیکنڈ ایٹ طرفوں ایچن. I have eaten lunch، یا eaten کی جگہ آپ یہ بھی لگا سکتے ہیں I have had lunch. had کا بھی جب کھانا پینا آ جائے تو have کا وہاں مطلب کھانا یا پینا آتا ہے. So I've had lunch یا I have eaten lunch. میں نے کھانا کھایا ہے، کھانے کا عمل present perfect کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ یہ عمل past میں ہوا ہے اور ٹائم نہیں معلوم. جو عمل past میں ہوا اور ٹائم نہیں معلوم، اس لیے present perfect. اور دوسرا اسٹرکچر بنانے کا طریقہ، سبجیکٹ بھی لگایا، ہیو ہیز میں بھی لگایا، اور ورب کا تھرڈ فارم ہم نے دونوں شرائط پورے کی کہ صحیح. اردو میں چکا آتا ہے یا چکی جو بھی آتا ہے، عمل بس اپنی زبان میں عمل ہوا ہے پیاس میں، ٹائم معلوم سمپل پیاس، ٹائم نہیں معلوم پریزنٹ پرفیکٹ. اب اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ when did you have lunch یا when did you eat lunch، آپ نے لنچ کب کھایا، اب وہ آپ کے کھانے کے ساتھ ساتھ ٹائم میں بھی انٹرسٹ ہے. آپ کہتے ہو کہ میں نے 1 گھنٹہ پہلے لنچ کھایا، کھانے کا عمل پیاس میں ہوا ہے اور ٹائم معلوم ہے، تو یہ سمپل پیاسٹ ٹینس. سبجیکٹ پلس ورب سیکنڈ فارم، کھانے کو ایٹ سیکنڈ فارم ایٹ. I ate lunch an hour ago. I ate lunch an hour ago. سمپل پیاسٹ کیوں استعمال کیا؟ Because we are not only interested in action but also in time. کیونکہ ہم صرف ایکشن میں نہیں انٹرسٹ، ٹائم میں بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو سمپل پیاسٹ اور پریزنٹ پرفیکٹ کا مین ڈفرنس جو کہ ریپیٹڈلی ہم نے اس ویڈیو میں کہا یہ. Another example, عائشہ نے ڈنر تیار کیا ہے، عائشہ ڈنر تیار کر چکی ہے، عمل پیاس میں ہوا ہے. یا تو ہم ٹائم میں انٹرسٹڈ نہیں اور یا ٹائم کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتے. تیار کرنا عمل ہے، کس نے کیا؟ عائشہ نے. عائشہ has تیار کرنا prepared dinner. عائشہ has prepared dinner. عائشہ نے ڈنر تیار کیا. Present perfect کیوں استعمال کیا؟ Because this action occurred or happened in the past at an unparticular time. عمل پیاس میں ہوا ہے اور ٹائم نہیں معلوم، اور جو عمل پیاس میں ہوا اور ٹائم نہیں معلوم اس کے لیے present perfect استعمال کیا جاتا ہے. اور دوسرا شرط سبجیکٹ بنانے کا طریقہ فارمولا، سبجیکٹ have has ورب تھرڈ فارم دونوں شرائط ہم نے پوری کی، ہم اپنے جملے پر یقینی. اب اگر کوئی پوچھے کہ کب when did عائشہ prepare dinner، عائشہ نے کب ڈنر تیار کیا؟ آپ کہتے ہیں اس نے 5 منٹ پہلے ڈنر تیار کیا. عائشہ نے 5 منٹ پہلے ڈنر تیار کیا، تو اس میں عمل تو پیاس میں ہوا ہے لیکن ساتھ میں ٹائم کا تذکرہ بھی ہے کہ کب. تو پھر ہم نے سمپل پیاسٹ ہم نے کہا I should prepare dinner 5 minutes ago. So in present perfect we are not interested in time, we are just interested in action. Our main focus is upon action, right? Not on time. Whereas in simple past we are not only interested in action but also in time. That an action occurred in the past at this specific time. کہ عمل پیاس میں ہوا تھا لیکن اس مخصوص وقت میں، پھر ہم سمپل پیاس استعمال کرتے ہیں. Another example، آپ کہتے ہیں دیکھو میچ شروع ہوا ہے کہ نہیں، ہم شروع ہونے میں انٹرسٹڈ ہے، ہمارا مین فوکس ایکشن پر ہے. آپ کہتے ہیں ہاں میچ شروع ہوا ہے یا میچ شروع ہو چکا ہے، شروع ہونے کا عمل پیاس میں ہوا ہے. The match singular ہے، has پھر وہ طرف begun. The match has begun. میچ شروع ہوا ہے. This action has occurred in the past. ہم صرف ایکشن میں انٹرسٹڈ ہے. میچ شروع ہوا ہے، شروع ہونے کا عمل پیاس میں ہوا ہے، ہم ٹائم میں نہیں انٹرسٹڈ. اگر ہم نہ پوچھے کہ when did the match begin، کب شروع ہوا،
تو آپ کہتے ہیں میچ 5 منٹ پہلے شروع ہوا، تو ہم ٹائم کے ساتھ ایکشن کے ساتھ ٹائم میں بھی انٹرسٹڈ ہے. تو پھر سمپل پاس میچ 5 منٹ پہلے شروع ہوا، عمل تو پاس میں ہوا ہے لیکن ٹائم بھی ہے ساتھ میں. سمپل the match began 5 minutes ago. سمپل پاس. another example، آپ ہم سے پوچھتے کہ آپ ہمارے کزن سے ملے ہو یا آپ میرے کزن سے ملے ہو، یعنی ملنے کا عمل آیا ہوا ہے پاس میں نہیں یا نہیں، رائٹ. میں کہتا ہوں ہاں میں آپ کے کزن سے ملا ہوں، ہم ٹائم میں نہیں انٹرسٹڈ، ہم صرف ملنے میں اس عمل میں انٹرسٹڈ کہ ہاں ملنے کا عمل پاس میں ہوا ہے. تو میں آپ کے کزن سے ملا ہوں، عمل کون سا ہے؟ ملنا. کس نے کہ میں نے. I have، I کے ساتھ have آتا ہے. I have اور پھر وہ طرف ملنا meet and second from met، third from met. I have met your cousin، میں آپ کے کزن سے ملا. اس present perfect کیوں استعمال کیا کوئی پوچھے؟ Because this action occurred in the past at an unparticular time. In an activity, an action which occurred in the past at an unparticular time, only present perfect tense is supposed to be used for such activity. ایسے عمل کے لیے صرف present perfect tense استعمال ہوتا ہے کہ عمل پاس میں ہوا ہے اور ٹائم کا تذکرہ نہیں ہے یا ٹائم معلوم نہیں. اور دوسرا شرط بنانے کا طریقہ، سبجیکٹ بھی لگایا، has میں بھی لگایا اور طرف ہم دونوں شرائط ہم نے پوری کی. اگر آپ ہم سے پوچھیں، اب ہم کہیں کہ میں آپ کے کزن سے پچھلے اتوار ملا، میں آپ کے کزن سے پچھلے اتوار ملا، عمل پاس میں ہوا ہے، ٹائم معلوم ہے، تو یہ سمپل پاس ہے. present perfect یہ سمپل پاس ہے کیونکہ عمل تو پاس میں ہوا ہے لیکن ٹائم کے در سے. no subject plus verb second form. I met your cousin، I met your cousin last Sunday، میں آپ کے کزن سے last Sunday ملا. action occurred in the past at a particular time. As I mentioned before several times that in simple past tense you're not only interested in action but also in time. Whereas in present perfect tense you're not interested in time at all. Our main focus is on action rather than time. Another example، دیکھو بارش ہو گئی، میں آپ کہتے ہیں ہاں بارش ہو گئی ہے یا بارش رک چکی ہے، کتابی وہ رٹے میں رک چکا. اسپوکن میں اس طرح اسپوکن میں لوگ کہ بارش ہو گئی ہے یا رکی ہوئی ہے. رکنے کا عمل پیاس میں ہوا ہے، ٹائم کا تذکرہ ہے نہیں ہے. ایٹ بارش کے لیے ہم نے بار بار کہا ہے، موسم کے لیے، ہوا کے لیے، برف باری کے لیے. ایٹ سبجیکٹ اس میں. ایٹ ہیز stopped، رکنا عمل ہے بارش ہو گئی. It has stopped raining، it has stopped raining. یہ اس طرح بھی کہہ سکتے ہو، اس طرح بھی کہہ سکتے ہو. It has stopped to rain، infinitive کے ساتھ، جرم کے ساتھ بھی infinitive. اور اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں the rain has stopped، rain has stopped. So present perfect کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ عمل پاس میں ہوا ہے اور ٹائم کا تذکرہ نہیں ہے. ہمارا مین فوکس صرف ایکشن پہ ہے، ٹائم پہ نہیں ہے. اب اگر آپ کہتے ہو بارش کب رکی، when did it stop raining، did it stop raining، ہم کہتے ہیں بارش 8 بجے رکی ہے. رکنے کا عمل پیاس میں ہوا ہے، ٹائم معلوم ہے، تو سمپل پیاس میں. It stopped raining at 8 o'clock. It stopped raining at 8 o'clock. Because عمل تو پیاس میں ہوا ہے لیکن ٹائم کا تذکرہ ہے. Another example، مہمان آ گئے ہیں یا مہمان آ چکے ہیں. آنے کا عمل پیاس میں ہوا ہے، ٹائم میں نہیں. یہ آنا عمل ہے کس نے کیا؟ مہمانوں نے. Guests have arrived، پہنچ چکے ہیں. Guests have، guests plural ہے، so have arrived. مہمان present perfect کیوں استعمال کریں؟ کیونکہ عمل پیاس میں ہوا ہے اور ٹائم کا تذکرہ نہیں ہے. اب اگر ہم کہیں guests 2 گھنٹے پہلے پہنچے، مہمان 2 گھنٹے پہلے پہنچے، تو عمل تو پیاس میں ہوا ہے لیکن ساتھ میں ٹائم کا تذکرہ بھی ہے کہ 2 گھنٹے پہلے عمل ہوا. تو ایسے ایکشن کے لیے پھر سمپل پیاس ہے. ایک آسان سا ڈفرینس ہے، اپنی زبان میں دیکھیں. صحیح، guests arrived 2 hours ago. سو یہ تھا present perfect tense. امید ہے آپ کو تفصیلاً سمجھ آیا ہوگا. آپ وہ چکا، چکی، تھا، تھی وغیرہ جو پرانے ٹریڈیشنل رٹے پڑھائے جاتے ہیں اور چلتے آ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کا گرامر سے دل بھر گیا ہے کہ گرامر ایک مشکل چیز ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے، گرامر ایک آسان چیز ہے. اپنے زبان میں آئیڈیا کلیئر کریں. بس عمل پیاس پریزنٹ پرفیکٹ اور سمپل پیاس دونوں ایک دوسرے سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں. ہمارے روٹین کے اسپوکن میں پریزنٹ پرفیکٹ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ ہمارا مین فوکس جو ہوتا ہے، ہم زیادہ تر ٹائم میں نہیں انٹرسٹڈ ہوتے، ہم زیادہ تر ایکشن میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں.
صحیح. اور سمپل پیاس جو ہے فارمل ریٹن انگلش میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں. بس فرق یہ یاد رکھیں کہ اگر جب آپ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ ایکشن کے ساتھ ساتھ ٹائم کی بھی بات کرتے ہیں کہ عمل تو پیاس میں ہوا ہے لیکن ٹائم بھی سمپل پیاس سبجیکٹ پلس ورب سیکنڈ فارم پلس ورب. لیکن if you're just interested in action صرف ایکشن کی بات کرتے ہیں تو پھر پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال کریں سبجیکٹ پلس ہاف ہاس پلس اور طرفن پلس سورس. دیکھو بچے جاگ گئے ہیں یا نہیں, رائٹ. آپ کہتے ہیں ہاں بچے جاگ چکے ہیں یا جاگ گئے. جاگنے کا عمل پیاس میں ہوئے children have woken up. children have woken up. بچے جاگ چکے ہیں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں, رائٹ. ہاں میں نے چائے پی لی ہے یا میں نے چائے پی ہے. پینے کا عمل پیاس میں ہوا ہے. ٹائم کا دس I have taken tea. I have taken ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں, رائٹ. میچ ختم ہو چکا ہے یا میچ ختم ہوا ہے. ختم ہونے کا عمل پیاس میں ٹائم کا تذکر میں میچ has finished, رائٹ. میں نے ہوم ورک لکھ لیا ہے. لکھنے کا عمل ہو چکا ہے. ہم ٹائم میں نہیں انٹرسٹڈ, ہم صرف کے عمل پیاس میں آج ریٹن ہوا, میں نے ہوم ورک لکھ لیا ہے, رائٹ. وہ چلا گیا ہے وہ یا وہ جا چکا ہے. جانے کا عمل پیاس میں چلا گیا یا جا چکا ہے. اپنی زبان میں دیکھیں عمل پیاس میں ہوا ہے. ٹائم کا تذکرہ ہے سمپل پیاس. ٹائم کا تذکرہ نہیں پریزنٹ. he has gone. he has gone. لیکن اب اگر ہم پوچھیں کہ وہ کب گیا, کہتے وہ 5 منٹ پہلے گیا, تو ٹائم کا تذکرہ بھی ہے عمل پیاس میں ہوا ہے لیکن کب 5 منٹ پھر سمپل پیاس he went 5 minutes ago. امید ہے یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا ہوگا. پھر بھی اگر اس کے حوالے سے آپ کو کوئی کوشچن ہو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے. اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دا بیل آئیکن, اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز ملتی رہے. تھینکس a lot for watching.